اس وقت بھی 2 پارے تلاوت کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور کما حقہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ہم سب کو کامیاب اور کامران ہونا نصیب فرمائیں۔ ان پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دیگر احکامات کے سلسلے میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے، وہیں پر ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ دینی کاموں میں مال و دولت کا خرچ کرنا یہ ایک بڑی فضیلت اور نیکی والی چیز ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ اس لیے امت کے ہر فرد کو، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت ہوں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو دنیا کی چیزوں کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن دین کے کاموں میں مال و دولت کے خرچ کرنے کو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سربلندی کے لیے دینی کاموں میں خرچ کرنے والے اور غریبوں کی مدد کرنے والے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اور یوں فرمایا کہ یہ خرچ کرنا تمہارا ایسا مت سمجھو کہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ یہ مال و دولت جو تم دنیا میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو یہ اللہ کے پاس محفوظ رہے گا، گویا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اور ظاہر بات ہے جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ قرض ہم واپس بھی لیتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قرض لے رہے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بڑھا کر تم کو دیں گے۔ اور یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم وعدے کر کے مکر جاتے ہیں یا اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت والجلال کا کیا ہوا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ دینی کاموں میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکفل اور تکمیل کے لیے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، یا حاجت مندوں کی حاجت براری کے لیے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال و دولت کے اندر وسعت پیدا فرماتے ہیں، خیر اور برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادی بیاہ میں، ٹیلی ویژنوں میں، انٹرنیٹ میں، موبائل کے میں یا ڈیکوریشن میں اور شادی بیاہ میں LED وغیرہ لگا کر کے پیسوں کو خرچ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم سیدھی سادی شادی کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کریں، اور بالکل پانی کی طرح دولت بہا کر ہم کوئی نام کمانے والے دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہم نے تو بارہا دیکھا ہے، لوگوں کو کہتے سنا ہے، آپ لاکھ اچھا سے اچھا کھلائیے، اچھا سے اچھا انتظام کرائیے، نام رکھنے والے لوگ پھر بھی نام رکھ کر ہی جاتے ہیں۔ تو کیوں ہم دنیا کی شان بڑھانے کے لیے مال و دولت کو خرچ کریں بھائی؟ ہم سیدھی سادی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی شادی کریں، اپنی بیاہ اپنا فنکشن کریں، اور اسی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا یہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ خیر، خلاصے کے طور پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دین کے کاموں میں مال و دولت کا خرچ کرنا یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ پیسہ ہمارا بیکار نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ آج کل تو ایک کہاوت جو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے بوڑھے لوگ، عمر رسیدہ لوگ، نانیاں اور دادیاں کہا کرتی تھی کہ اگر کسی کو بد دعا دینا ہوتا ہے تو اس کو بولتی تھی کہ تیرے پیسے کو انگار لگے۔ تو آج وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، شادی خانوں میں اور ہمارے گھر کے فنکشنوں میں ہمارے بچے پٹاخے لگاتے ہیں بہت سارے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے کوئی خوشی ہونے والی چیز تھوڑی ہے، یہ تو گناہ ہے۔
اور یہ تو پیسوں کی تباہی اور بربادی ہے، یہ تمہاری دولت کو آگ کھا رہی ہے، انگار لگ رہی ہے تمہاری دولت کو۔ بولا تو پہلے زمانے میں جاتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تھی وہ بدعا۔ تو گویا کہ پٹاخے لگانا وغیرہ یہ سب چیزیں غیر اسلامی طریقے ہیں، اس سے کوئی ثواب اور ہم کو نام حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اسراف، فضول خرچی اور بے جا رسم و رواج سے بچتے ہوئے، اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے پیسوں کا تحفظ کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے ہم نیک کام کریں، مساجد میں لگائیں، مدارس میں لگائیں، غریبوں کی مدد میں لگائیں، یتیموں کو لگائیں۔ ہمارے خاندان کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مقروض ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی آپ دنیا میں اچھے کاموں میں مال و دولت کو خرچ کرو تو گویا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پارے 3 کے اندر آیت نمبر 273 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا اور یہ پیغام دیا کہ علم دین میں مشغول لوگوں کا ہر طرح سے تعاون کرنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا ہے جس کو چبوترا صفہ کہا جاتا ہے۔ وہاں رہ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علم دین حاصل کرتے تھے اور انہیں صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ہمہ وقت علم میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، یہی بس دین کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، سیکھنا سکھانا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، یہی سلسلہ وہاں پر صفہ کے چبوترے پر چلتا تھا اور صحابہ کرام کا مشغلہ یہی تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام فقر و فاقہ اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے اور شدت کے باوجود کسی سے اپنی ضرورت کے لیے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں تھے کسی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلص اور خوددار صحابہ کرام کی ذاتی ضرورت اور مالی مدد کرنے کا دوسرے مالدار صحابہ کرام کو حکم دیا، اور حکم دے کر کے یوں فرمایا کہ دیکھو تمہارے مال کے اصل مستحق یہ لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ خودداری ان کی اتنی ہے کہ آپ کو یہ بولتے بھی نہیں ہے کہ ہم 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، ہمارے کھانے کا انتظام کرو، نہیں، یہ خوددار صحابہ کرام ہیں۔ بھوک کی شدت ہوتی تھی ان کو، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن باوجود اس کے دوسرے صحابہ کرام سے نہیں بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالدار صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اپنی مال و دولت کا کچھ حصہ ان صحابہ کرام کے اوپر خرچ کرو جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اسی سے علماء کرام نے یہ حکم بیان کیا کہ آج بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دینے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں ان کی بھی ہر طرح سے خدمت کرنا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے۔ مدارس میں پڑھانے والے علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ کرام ہیں، مساجد میں پڑھانے والے، اور اسی طرح دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں اور متعلمین ہیں، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آنے والے بچے ہیں۔ ان سب کو ہم محبت کی نظر سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا حلال کمائی کا پیسہ ان کے اوپر خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات لاتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسوں کو دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ اماموں کو دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ حافظ صاحبوں کو دینے سے۔ ماؤں بہنوں یاد رکھیے یہ بات، میں اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے لوگ روشنی ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو ایک نظر محبت سے دیکھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ چاہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں ان کے اوپر، مال و دولت خرچ کریں آپ ان کے اوپر، یہ تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس لیے
یہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں تک اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کا کام لے رہا ہے۔ یہ سینے مقدس سینے ہیں، یہ زبانیں مقدس زبانیں ہیں۔ آپ ان کا تعاون کریں اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اور ان کو مال و دولت کے ذریعے آپ دنیا کسے مرفہ الحال بنا دیں تو آپ کی یہ سعادت مندی اور خوش قسمتی کہلاتی ہے۔ خیر، خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا۔ بہت سارے مالدار لوگ ایسے ہوتے جو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں عالم صاحب میرے پاس آ کر مانگیں تو میں ان کو دوں گا۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، یاد رکھیے لا يسألون الناس الحافا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے بارے میں تحقیق کرو، معلومات کا حاصل کرو، پھر ان تک تم اپنی حلال کمائی اور دولت پہنچاؤ۔ یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ تمہارے سامنے آ کر کے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، وہ مانگیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہی بیان فرمائی کہ لا يسألون الناس الحافا۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تعریفهم بسیماہم۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کی علامتوں کو دیکھ کر پہچانو۔ تم انہیں ان کے گھر بار کو دیکھو، ان کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تحقیق کرو اور اپنی خوش قسمتی اور سعادت مندی سمجھ کر ان کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے چند آیتوں کے اندر متقیوں کی صفت بیان فرمائی۔ روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی یعنی دلوں کے اندر اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ گناہ کرنے سے پہلے مجھے یاد آ جائے کہ میں کس ذات عالی کا حکم توڑ رہا ہوں۔ ایسے متقی بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے دوستو اور بزرگوں۔ اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی عبادت اور پرہیزگاری پر فخر کرنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے حفاظت، پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ جہنم سے ہمیں بچا لیجیے، جہنم کے عذابات سے بچا لیجیے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں روزے دار ہوں، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں بہت سارا مال و دولت صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ اپنے اعمال پر غرور نہ کرو، عاجزی اور انکساری پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کی یہ صفت ہے۔ اور جب اگر کوئی مصیبت ان کو آ جاتی ہے تو یہ واویلا نہیں مچاتے ہیں، شور نہیں مچاتے ہیں، شکوہ اور شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل کر کے صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ دل و زبان کے سچے اور معاملے کے بالکل کھرے کھرے ہوتے ہیں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے بولتے ہیں۔ دل میں ایک چھپا کر زبان سے محبت کا اظہار ایسا نہیں کرتے ہیں کہ دلوں میں نفرت ہو اور زبان سے دوستی اور محبت کا اظہار ہو، نہیں، جو دل میں ہے وہی اپنی زبان سے اظہار اور اقرار کرتے ہیں۔ دل کے بھی صاف اور زبان کے بھی سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر گناہوں سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا، یہ بھی ایک متقیوں کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہم اس سے دور رہیں، باز رہیں اور پرہیز کریں، اور جن کاموں کے کرنے کا باری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم ان کاموں پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقی لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے، برائی میں نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات میں نہیں کرتے، اپنے عیش و عشرت میں نہیں کرتے۔ ہاں، ضروریات زندگی میں مال و دولت کا خرچ کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بھائی آپ خرچ کریں گے تبھی تو آپ کے پاس گوشت آئے گا، چاول آئے گا، کھانا پکے گا، سب کچھ ہوگا۔ ضروریات میں خرچ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی جی کی خوشی کے لیے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا لوگوں کے زبانوں پر اپنی واہ واہ سننے کے لیے دولت کو خرچ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ اسراف ہے، یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔
اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اپنی ضروریات میں مال کا خرچ کرنا یا نیک کاموں میں مال کا خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں اور بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں مال و دولت کا خرچ کرنا، یہ تو متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی اور علامت اور پہچان کے طور پر کہ نیک لوگ، متقی لوگ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ پاک میرے اور آپ کے دلوں کے اندر وہ تقوی پیدا فرمائے، وہ حقیقی صفات پیدا فرمائے، وہ قرآن کا نور پیدا فرمائے، وہ روزوں کا سرور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے اور آپ کے سب کے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔